بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تحریک ٹی وی کے پروگرام پوسٹ مارٹم کے ساتھ آصف محمود لودھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم تعارف کراتے ہیں آپ سے ان مشہور و معروف شخصیات کا جنہوں نے اپنے فن میں مکمل مہارت حاصل کی ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام کے لیے جس شخصیت کو منتخب کیا ہے، یہ ان کی ایک پہچان یہ شعبہ تدریس سے منسلک رہے ہیں۔ یہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ اور سینئر ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، اور ان کی دوسری پہچان یہ اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ ان کے لیے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو خود اپنے اندر ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کیمیکل انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی ہے، ایک بیٹا ایم بی اے فائنانس ہے، ایک بیٹی ایم فل اردو ہے۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے سر ارشاد حسین ارشاد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے احسان ہے بیٹا۔ سر، جیسا کہ میں نے ناظرین کو بتایا ہے کہ آپ کا پہلا تعارف ایک استاد کا ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ٹیچر سے لے کر ہیڈ ماسٹر تک کا سفر کیسے طے کیا، اور اس میں آپ کو کن کن تجربات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ دوران تعلیم و تدریس کن کن شخصیات سے متاثر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو انتظامی پوسٹیں ہیں وہ موسٹلی خالی پڑی تھیں، تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر صاحب کی فرمائش تھی، خواہش تھی، وہ میرے دوست تھے کہ کسی اسکول کو سنبھالو، اور 200 یا 250 بچہ جو آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے انٹر سیکشن کا ایس ایس اردو ہونے کے حوالے سے یا انٹر سیکشن کا انچارج ہونے کے حوالے سے، اس کی بجائے ہائی اسکول کے 500 400 یا 600 بچے آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر میں نے 19 مئی 2005 کو سینئر ہیڈ ماسٹر کے طور پر بڑے تاریخی اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول روہتاس میں جوائننگ دی، لیکن 1 سال کے بعد میرے پتے کا آپریشن ہوا تو مجھے جانا آنا مشکل ہو گیا، تو میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کالا گجرا میں ٹرانسفر کروا لی۔ یہ وہی اسکول تھا جہاں سے میں نے مڈل پاس کیا تھا، یہ وہی اسکول تھا جہاں میں اپنے جوانی کے زمانے میں 19 سال تک بطور سیکنڈری اسکول ٹیچر 9ویں اے اور 10ویں اے کے انچارج کے طور پر کام کرتا رہا۔ تو مجھے زندگی کے آخری 4.5 سال یہاں سینئر ہیڈ ماسٹر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ میرا تیسرا یعنی فیز تھا اس سکول میں۔ بچپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، اور آخری جو عمر کا حصہ تھا سروس کا وہ بھی گزرا۔ تو الحمدللہ اس دوران میں مجھے اللہ نے موقع دیا، تو 12 سال کے بعد میں لوٹا تھا یہاں، یعنی 1 ستمبر 1994 کو دینا میں گیا تھا ایس ایس کے طور پر، اور 1 ستمبر 2006 کو میں واپس آیا تھا بطور سینئر ہیڈ ماسٹر۔ تو اسکول کی جو بلڈنگ کی حالت تھی وہ بہت خستہ تھی، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے بیڑا اٹھایا، دوستوں نے تعاون کیا، لوگوں نے خصوصاً قریشی فیملی نے 45 لاکھ روپیہ لگایا، گورنمنٹ نے 22.5 لاکھ روپیہ لگائے، اور غیاث گیلانی صاحب ہیں کہ انہوں نے کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ لگایا۔ تو اس طرح 75 لاکھ روپیہ لگا کے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ پورے اسکول کی بلڈنگ کو نئے سرے سے کر دیا جائے، تعمیر اور اپ ٹو ڈیٹ۔ اسی طرح آئی ٹی لیبارٹری قائم کی۔ تو الحمدللہ 15 فروری 2011 کو میں سینئر ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ سے 60 سال کی عمر پورے ہونے پر ریٹائر ہو گیا۔ تب سے اب تک ریٹائرمنٹ کی لائف ہے۔ تو الحمدللہ اس دوران میں جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کا نام ضرور لیا جائے جن کی شخصیات کا اثر تعلیم و تدریس کے درمیان ہماری شخصیات پر آیا۔ تو میں پرائمری اسکول میں ملک صابر حسین صاحب کا نام لوں گا جو پرائمری اسکول ٹیچر تھے۔ مڈل اسکول میں اگر میں نام لوں گا تو محمد ایوب خان صاحب ہیں، ہمارے انگلش ٹیچر تھے، اور وہ بھی سینئر ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 دینا سے، ابھی زندہ ہے، حیات ہیں۔ اسی طرح ایک رحیم بخش صاحب ہوا کرتے تھے،
اس طرح ماسٹر عبد المجید صاحب ابھی زندہ ہیں، ان کی عمر 98 سال ہے، کالا گجراں کے رہائشی ہیں۔ تو ہائی اسکول کا اگر ذکر کریں تو وہاں ہمارے انچارج چودھری غلام سرور صاحب تھے، جن کا گاؤں تھا خونی چک گجرات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے قاضی عبدالحق صاحب تھے، وہ جو میتھمیٹکس میں پڑھایا کرتے تھے، وہ بھی بہت ہی اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ تو اسی طرح میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے نام لیا جائے قاضی گلزار صاحب کا، جو میں فارسی پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے فارسی اچھے انداز سے میں پڑھائی، ہائی اسکول کے جو اساتذہ جو ہیں۔ اور اگر میں کالج کی بات کروں، یعنی گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن یا سینٹرل ٹریننگ کالج لاہور کی، تو وہاں جو استاد تھے وہ واقعی مینارہ نور تھے۔ ڈاکٹر محمد مرزا ایجوکیشن کے پی ایچ ڈی، علادہ چیمہ نفسیات کے استاد، میرے آئیڈیل پروفیسر محمد اسلم کمبوہ، بہت بھرپور شخصیت کے مالک، اور اسی طرح گل اعجاز ہاشمی، وہ گولڈ میڈلسٹ تھے، اور ان کی جو کلاس ورکنگ تھی وہ سب سے نمایاں تھی۔ اور اختر الحسن بٹی صاحب کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی کہ وہ ہمارے اردو کے استاد تھے، اور انہوں نے ہمیں اردو اس انداز سے پڑھائی کہ آج بھی جو ان کے نوٹس ہیں وہ میرے پاس محفوظ پڑے ہوئے ہیں، اور میں اس کو گرامر کی کتاب کی شکل میں چھاپ کر ان کا نام اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے ہمیں اچھا استاد بننے میں مدد کی، اور علمیت جو تھی بھرپور انداز سے منتقل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح الحمدللہ جو کچھ ہم نے بی ایڈ میں سیکھا تھا، اس کو آگے جب اپلائی کیا تو الحمدللہ کامیاب استاد کے طور پر زندگی گزر گئی۔ اور ایم ایڈ میں تو جن شخصیات نے ہمیں فیضیاب کیا، جن کے میں نے ابھی نام لیے، ان میں ڈاکٹر محمد مرزا، محمد اسلم کمبوہ، علادہ چیمہ صاحب، اور گل اعجاز ہاشمی صاحب، اور سب سے آخر میں خالد حسین صاحب، جو میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن کے استاد تھے۔ ان کا جو سٹائل تھا وہ سب سے منفرد تھا، اور وہ بہت ہی آبجیکٹو تھے ہر معاملے میں۔ تو ان کے ساتھ بھی اچھا انٹریکشن رہا۔ تو بس میری یہی اس سلسلے میں یادداشتیں ہیں۔ تو میرا جو اس سلسلے میں جو نچوڑ ہے، تجربہ ہے، وہ بیٹا یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لینگویجز پہ جتنی آپ کی گرفت مضبوط ہوگی، اتنا ایزیلی آپ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ مجھے اللہ کی ذات نے یہ کمال ملکہ دیا کہ اردو پہ، انگریزی پہ، اور کافی حد تک فارسی پہ بھی مجھے عبور حاصل ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، پٹواری لکھ بول لیتا ہوں، اور عربی ایز سچ باقاعدہ تو نہیں، لیکن کچھ گرامر پڑھی بھی ہے اور کچھ معنی بھی جانتا ہوں۔ تو زبانوں کی اہمیت، ان کا ایک تعارف تو تھا تدریس، دوسرا ان کا تعارف جو ہے وہ اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ انہوں نے شاعری کیسے شروع کی، کس سے متاثر ہو کے شروع کی؟ بیٹا بنیادی طور پر میرا نام ارشاد حسین، میرے والد صاحب کا طالب حسین، اور دادا جان کا نام میاں غلام احمد ہے۔ اور میاں غلام احمد صاحب جو تھے وہ پنجابی کے شاعر تھے، اور میاں محمد بخش صاحب جو تھے نا اس والے کھڑی شریف والے، ان کے ہم عمر تھے، اور ان سے ملاقات بھی ثابت ہے ان کی روایات کے مطابق۔ تو مجھے دراصل جو شاعری ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک اور بھائی بھی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے، میری ایک ہمشیرہ بھی شاعرانہ مزاج رکھتی تھی، فوت ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ تو مجھے چونکہ محکمہ تعلیم سے منسلک ہوا تو زبانوں پہ ایک دسترس حاصل ہوئی۔ تو پھر یہ کہ بی اے میں اردو پڑھی تو اس میں فن شاعری کے بارے میں پورا ایک چیپٹر ہوتا ہے 20 نمبر کا، جس میں عروض بھی شامل ہوتے ہیں اور ثنائے بدائع بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ شاعری کو اختیار کرنا آسان ہو گیا، کیونکہ طبع موضوع تھی پیدائشی طور پر، اور علم جو مل گیا اس کا فن شاعری کا وہ 1970 میں بی اے کرنے کے ساتھ ملا۔ تو پھر کبھی کبھی لکھ لیتا تھا، کبھی کبھی لکھ لیتا تھا،
لیکن مجھے اس کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، کیونکہ ہم محکمہ تعلیم میں ملازمت کے چکر میں، بال بچے داری کے چکر میں، تو اسی دوران میں جیلم کے شعراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ تو 1990 میں میرے بھائی جان نے، جن کا نام ریاض حسین ہے، وہ کراچی میں سیٹل ہیں، ان کا اپنا پریس تھا، انہوں نے میرے یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی میری پہلی کتاب کوشش ناتمام کے نام سے شائع کر دی۔ تو اس کا بہرحال جو ٹائٹل پیج ہے وہ میں نے اپنی پسند کا بنوایا، اس کا جو کوشش ناتمام کا کنسیپٹ ہے وہ اس کے ٹائٹل سے ظاہر ہے۔ اور اس کوشش ناتمام کے نام کی کا جو انتخاب ہے وہ علامہ صاحب کے معروف و مشہور شعر سے ہے کہ راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ میں ضروری سمجھوں گا کوشش ناتمام جو ہے، اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ کوشش ناتمام کے جو معنی ہیں وہ ہیں زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے، لائف مینز اے سیٹ آف اینڈ لیس ایفرٹس ٹل ڈیتھ۔ زندگی نام ہے ایسی کوششوں کا جو مرتے دم تک جاری رہتے ہیں اور ان کا اختتام موت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمت کرتا رہے، محنت کرتا رہے، مشقت کرتا رہے، زندگی سنوارنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور علامہ صاحب نے اس کو منسوب کیا ہے خضر علیہ السلام کہ جن کو اللہ کی ذات نے ہماری روایات کے مطابق قیامت تک زندگی عطا کر رکھی ہے، اور وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور روایت ہے کہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں راز حیات پوچھ لے خضر خجستہ گام سے، زندہ ہر ایک چیز ہے کوشش ناتمام سے۔ تو یہ میرا کنسیپٹ اس لحاظ سے تھا کوشش ناتمام۔ تو پھر 2000 میں نے دوسرا اپنا مجموعہ کلام شائع کیا جس کا نام میں نے تراش رکھا۔ اس کا ٹائٹل پیج بھی میں نے اپنی پسند سے بنوایا۔ یہ جو تراش ہے اس کا تعلق میرا ایک شعر ہے اس سے ماخوذ ہے کہ صبح و آخر نہ بانجھ ہو جائے، صبح و آخر نہ بانجھ ہو جائے، رات سورج تراش سے رہنا۔ تو اس تراش کا تعلق انسانی شخصیت کی تراش خراش سے ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانی شخصیت تہذیب سے گزرتی ہے، تہذیب کے معنی بھی کانٹ چھانٹ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس کو تراش کو اس معنی میں لیا ہے، اور اگر اس سلسلے میں ایک شعر سنا دوں تو اچھا رہے گا کہ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے تراشا ہے اسے، وقت کے بے رحم ہاتھوں نے تراشا ہے اسے، ایک ہیرے سے گراں تر ہے یہ دل ارشاد کا، ایک ہیرے سے گراں تر ہے یہ دل ارشاد کا۔ تو 2000 کے بعد 2011 تک بطور ہیڈ ماسٹر، بطور سینئر ہیڈ ماسٹر، بطور انچارج انٹرسیکشن کام کرتے کرتے ساتھ شاعری چلتی رہی۔ تو ابھی مجھے فرصت ملی ہے 2018 میں، تو میں نے تیسرا مجموعہ کلام گردش کے عنوان سے نام سے شائع کیا ہے۔ ابھی وہ اپریل 2018 میں آیا ہے۔ تو اس کے بعد میرا جو ارادہ ہے وہ فارسی قطعات کی ایک کتاب چھاپنی ہے۔ میں اردو ترجمہ، مجھے فارسی کی زبان تو آتی ہے، میں نے لکھا تو بڑا آسانی سے لکھ لیا۔ اور ایک میرا ارادہ ہے کہ ارشاد نامہ کے نام سے اپنی یادداشتیں کچھ شائع کر جاؤں، جو کہ بڑی مفید ہوں گی ناظرین کے لیے، سبق آموز ہوں گی، اور کیا نام ہے رہنمائی کا کام کریں گی۔ اور ایک آخری جو کلام لکھ رہا ہوں اب اس کی کتاب کی اشاعت کے بعد، اس کو جوشش دریا کے نام سے شائع کروں۔ زندگی نے فرصت دی تو یہ 3 کام کرنے کا ارادہ ہے۔ جہاں تک اس سوال میں دوسرے حصے کا تعلق ہے کہ استاد شاگرد کی بات یا آئیڈیل کی بات، تو آئیڈیل کی بات تو یہ ہے الحمدللہ کہ مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بہت شغف ہے، اور ان کا کلام پڑھنا اور سمجھنا الحمدللہ میرے لیے کافی آسان ہے۔ فارسی کلام ان کا میں نے پڑھ رکھا ہے، اسرار و رموز ہے یا جاوید نامہ ہے، اس طرح ضرب کلیم کا حصہ ہے۔ تو
خود بھی فارسی لکھ رہا ہوں کچھ کتاب. تو جہاں تک استاد شاگرد کا تعلق ہے تو میں اس کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہ ہمارے اس علاقے میں کہیں کہ کوئی استاد شاعر ہو جو شعراء کو رہنمائی فراہم کرے اور ان کی اصلاح کرے، تو وہ مجھے تو کوئی ایسا بندہ مل نہ سکا. البتہ اٹھنے بیٹھنے سے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دو چار نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اور بندہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے. تو کسی سے باقاعدہ اصلاح میں نے لی نہیں، نہ ہی کسی کو باقاعدہ استاد میں نے بنایا ہے، نہ ہی کسی نے مجھے شاگردی میں لیا ہے. لیکن یہ ہے کہ فن عروض کی کتاب قواعد العروض پڑھنے سے میری آنکھیں کھل گئیں. اور اب یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں لیکچر دوں گا یا استاد بنوں گا، لیکن الحمدللہ کہ کسی بھی مصرعے میں کسی قسم کی بھی فنی یا لسانی غلطی ہو تو میں اس کو سمجھ جاتا ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فون پر مجھ سے رابطے میں. سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کس کس قسم کی شاعری کی ہوئی ہے؟ میرے بیٹا، میں نے جو شاعری کی ہے نا، اس میں حمد ہے، مناجات ہے، نعت ہے، منقبت ہے، نذرانہ عقیدت ہے اچھی شخصیات کو، قطعات ہیں جو مصرے، آزاد نظم ہے، پابند نظم ہے. اور ابھی جو کتاب چھاپی ہے اس میں تو رباعیات بھی ہیں، اس کے علاوہ غزل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ مزاحیہ شاعری کا ایلیمنٹ بھی ہے، عنصر بھی ہے. اور فارسی کتاب بھی میں نے چھاپے ہیں. آخری کتاب میں نے جو مصرے جو ہیں شامل کیے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری شاعری میں اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ قصیدہ ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، شعر آشوب ہے. یہ یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لمبی طویل نظمیں ہوتی ہیں، یہ میں نے نہیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ جتنی اصناف شاعری ہیں میں نے ان میں طب آزمائی کی ہے، اور الحمدللہ تمام جو اصناف ہیں ان میں بھرپور انداز سے اظہار خیال کیا ہے میں نے. سر ایک سوال جو عموماً عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ایک نعت گو شاعر اور ایک نعت خواں شاعر، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور نعت گو جو ہے نا بیسیکلی، اور نعت خوان، یہ لفظوں کے معنی اگر آ جائیں نا، گفتن کہنا گوئے مضارع گو فعل امر، نعت گو نعت کہنے والا یعنی نعت لکھنے والا، اور خواندن پڑھنا خواند مضارع خاں فعل امر، نعت خوان میں نے نعت پڑھنے والا ترنم کے ساتھ. نعت گو نعت کہنے والا یعنی نعت لکھنے والا، اور نعت خوان نعت پڑھنے والا یعنی ترنم سے پڑھنے والا. یہ دو الگ الگ شعبے ہیں. اکثر نعت خوان جو ہوتے ہیں وہ دوسروں کی نعتیں پڑھتے ہیں، نعت گو الشعراء کی نعتیں نعت خوان پڑھتے ہیں. لیکن آج تو بہت سے ایسے نعت خوان بھی ہیں جو نعت گو بھی ہیں، کیونکہ نعت خوانی کر کر کے طبع رواں ہو جاتی ہے، اس میں وزن آ جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں مصرع گر رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کہاں کو وہ خلا محسوس ہو رہا ہے. تو وہ پھر خود طبع آزمائی کرتے ہیں اور وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے سلمان گیلانی صاحب ہیں، میرے ایک دوست ہیں شفیع کیف صاحب ہیں، چک جمال سے ہیں. تو پہلے وہ نعت خوانی کرتے رہے، اب نعت گوئی بھی کر رہے ہیں وہ. تو یہ بنیادی فرق جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ کوئی شاعر ہوتا ہے اور کوئی شاعر نہیں ہوتا، دوسرے شاعروں کی نعتیں پڑھتا ہے. تو نعت گو اور نعت خوان میں یہی فرق ہے. جی بہت شکریہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پائے کے شاعر ہمارے ساتھ ہوں اور ہم ان سے ان کی زبانی ان کی شاعری نہ سنیں؟ آئیے ان سے ہم ان کی شاعری سے مستفید ہوتے ہیں. میں بیٹا حمد پیش کرتا ہوں. میرے خدا نے فلک بنایا، میرے خدا نے زمین بنائی، میرے خدا نے بڑے تدبر سے کائنات حسین سجائی. کبھی ہے سورج، کبھی قمر ہے، کبھی ہے بادل، کبھی دھنک ہے، کبھی ہے کرنیں، کبھی ہے پونم، کبھی گرج ہے، کبھی چمک ہے. حسین رنگت، حسین خوشبو تمام پھولوں کو اس نے دی ہے. اسی کی حکمت سے خشک مٹی کو خوبصورت قبا ملی ہے. اسی نے انسان کو دے کے عظمت زمین پہ نائب بنا رکھا ہے. ردائے رحمت میں اس کے سارے گناہوں کو بھی چھپا رکھا ہے.
وہ ذات واحد احد صمد ہے، اسی کے قبضے میں نیک و بد ہے، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ازل ہے، وہی ابد ہے۔ دعا ہے ارشاد، وہ لا مکان ہے، مکان اس کا کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، سمائے دل میں نظر نہ آئے، وہ ہر کہیں ہے، وہ ہر کہیں ہے۔ دعا ہے ارشاد کی الہی کے اپنے بندے ہمیں بنا لے، گرے پڑے ہم ہیں گمرہی میں، تو بت قدوں سے ہمیں اٹھا لے۔ سمجھتا ہوں کہ یار نعت ہی پسندیدہ ہے، نعت تو بات ہی ایسی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو ایک نعت سنا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک چاند کے اس چاند سے بھی بڑھ کے حسین ہے، ایک چاند کے اس چاند سے بھی بڑھ کے حسین ہے، کہتے ہیں اجالے کے یہیں پر وہ کہیں ہے، کہتے ہیں اجالے کے یہیں پر وہ کہیں ہے۔ چہرے پہ ہیں انوار نبوت کی بہاریں، چہرے پہ ہیں انوار نبوت کی بہاریں، لب ہیں کہ کبھی ان پہ نہیں ہے ہی نہیں ہے، لب ہیں کہ کبھی ان پہ نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ اور کرتے ہیں کھلی آنکھ سے دیدار خدا کا، کرتے ہیں کھلی آنکھ سے دیدار خدا کا، ما زاغ لکھا جس پہ محمد کی جبیں ہے، ما زاغ لکھا جس پہ محمد کی جبیں ہے۔ اور فرمان خدا ہے ورفعنا لک ذکرک، فرمان خدا ہے ورفعنا لک ذکرک، کیوں آپ کی عظمت پہ کوئی چیم جبیں ہے۔ اور اس عشق بلا خیز کی رسمیں بھی عجب ہیں، اس عشق بلا خیز کی رسمیں بھی عجب ہیں، سدرا کا مسافر ہے مدینے کا مکیں ہے۔ ارشاد اگر چشم بصیرت ہو میسر، ارشاد اگر چشم بصیرت ہو میسر، محفل میں رسولوں کی وہی صدر نشین ہے، محفل میں رسولوں کی وہی صدر نشین ہے۔ اور واعظ کو مبارک ہو اے ارشاد وہ جنت، واعظ کو مبارک ہو اے ارشاد وہ جنت، جنت سے مجھے بڑھ کے مدینے کی زمین ہے، ایک چاند کے اس چاند سے بھی بڑھ کے حسین ہے، کہتے ہیں اجالے کہ یہیں پر وہ کہیں ہے۔ ایک نظم پیش خدمت ہے، اس کا عنوان ہے ریگ رواں۔ ظلم کی رات زلف گرہ گیر ہے، پاؤں میں فاصلوں کی ہی زنجیر ہے، اس میں الجھاؤ میرے مقدر کا ہے، میرے ہمراہ بھیدی میرے گھر کا ہے، اس کو رہبر کہیں یا لٹیرا کہیں، اس کو انسان کہیں یا وڈیرا کہیں، رسم ہے کہ یہاں روشنی جب کھلے، اس کے ہمراہ ایک تیرگی بھی ملے، اور جب بھی آب رواں کا کنارہ ملا، مجھ کو ریگ رواں کا سہارا ملا۔ میری سوچوں پہ دوسرا بند ہے، میری سوچوں پہ افلاس کا زنگ ہے، میرے باطن میں بھی حالت جنگ ہے، میرے دامن کو دیکھو لہو رنگ ہے، میری قسمت میں دستے تہے سنگ ہے، میری حالت پہ چشم فلک دنگ ہے، میرا پا لنگ ہے اور زمیں تنگ ہے، پھول بکھرے ہوئے ہیں چمن در چمن، باغبانوں کی قسمت میں دار و رسن، اور دشت در دشت ہے کربلا کربلا، اہل قلب و نظر حبذا حبذا۔ تیسرا بند ہے، آدمیت کا معیار مال و قبا، اہل عقل و خرد مرحبا مرحبا، کاش انسان کو انسان کی پہچان ہو، کاش انسان کے اندر بھی انسان ہو، کاش چہرے پہ غازہ زیادہ نہ ہو، کاش کندھے پہ کوئی لبادہ نہ ہو، کان میں آ رہی ہے صدائے سروش، ہو نہ انسان گندم نماز و فروش، اور سوختہ دل سے یہ آ رہی ہے صدا، دے خدایا کوئی نا خدا نا خدا۔ اگر اجازت دیں تو کچھ 5-4 کتاب سنا دوں، 4 مصرے۔ 3 کتاب کا تعلق والدہ مرحومہ کے ساتھ ہے۔ تو پہلا کتاب ہے کہ احباب نہ جب ہوں گے وفا کون کرے گا، اور قرض محبت کے ادا کون کرے گا، احباب نہ جب ہوں گے وفا کون کرے گا، اور قرض محبت کے ادا کون کرے گا، ہر وقت میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے، جب ماں نہ رہے گی یہ دعا کون کرے گا، اور کھل اٹھی دل کی کلی باد صبا آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے، کھل اٹھی دل کی کلی باد صبا آئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آئی ہے، میں ہوں بیدار و خوابیدہ تہے خاک مگر، میرے کانوں میں میری ماں کی صدا آئی ہے۔
اور غنچہ جو میرے جسم کا شاداب ہوا ہے، غنچہ جو میرے جسم کا شاداب ہوا ہے، یہ ماں کی محبت سے ہی سیراب ہوا ہے۔ جس نے بھی کبھی ماں کے قدم دھو کے پیے ہیں، وہ چشمہ حیوان سے شفا یاب ہوا ہے۔ اور لکھا گیا میری قسمت میں دیدہ ور رہنا، لکھا گیا میری قسمت میں دیدہ ور رہنا، پڑے جو زہر بھی پینا تو باخبر رہنا، پڑے جو زہر بھی پینا تو باخبر رہنا، قدم قدم پہ پڑا ہے لہو لہو رونا، شب سیاہ میں لیکن سحر سحر رہنا۔ نہ کوئی وادی ایمن نہ طور لایا ہوں، نہ کوئی وادی ایمن نہ طور لایا ہوں، تیرے حضور میں دل بے حضور لایا ہوں، تیرے حضور میں دل بے حضور لایا ہوں۔ خطا معاف کے اشکوں سے دھل نہیں پائے، خطا معاف کے اشکوں سے دھل نہیں پائے، میں اعتراف قصور و قصور لایا ہوں۔ تو بیٹا استاد کو جس طرح سارے ہی شاگرد عزیز ہوتے ہیں، اس طرح شاعر کو اپنا سارا ہی کلام عزیز ہوتا ہے۔ تاہم دو غزلیں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع ہے کہ کب تک جہان خاک میں ڈھونڈیں خدا کو ہم، کب تک جہان خاک میں ڈھونڈیں خدا کو ہم، دار فنا سے چلتے ہیں دار بقا کو ہم۔ بس ایک خطا پہ چھین کر جنت وہ خوش ہوا، بس ایک خطا پہ چھین کر جنت وہ خوش ہوا، انعام ہم سمجھتے ہیں لیکن سزا کو ہم، انعام ایک سمجھتے ہیں، انعام ایک سمجھتے ہیں لیکن سزا کو ہم۔ اور مشکل میں ہار ماننا مشکل سدا رہا، مشکل میں ہار ماننا مشکل سدا رہا، ایک امتحان سمجھتے ہیں تیری جفا کو ہم، ایک امتحان سمجھتے ہیں تیری جفا کو ہم۔ اور یہ بھی ہے التفات کا پہلو لیے ہوئے، یہ بھی ہے التفات کا پہلو لیے ہوئے، احسان کہیں تیرے ستم ناروا کو ہم، احسان کہیں تیرے ستم ناروا کو ہم۔ اور یہ کفر و شرک ہے یا مقدس رواج ہے، یہ کفر و شرک ہے کہ مقدس رواج ہے، اب تک خدا ہی سمجھے ہیں ہر ناخدا کو ہم، یہ کفر و شرک ہے کہ مقدس رواج ہے، اب تک خدا ہی سمجھے ہیں ہر ناخدا کو ہم۔ اور ہر اور ظلم و جور ہے سرسر کا دور ہے، اور ظلم و جور ہے سرسر کا دور ہے، لائیں کہیں سے ڈھونڈ کے دستے صبا کو ہم، لائیں کہیں سے ڈھونڈ کے دستے صبا کو ہم۔ ارشاد جو بھی آیا وہ ظلمت بڑھا گیا، ارشاد جو بھی آیا وہ ظلمت بڑھا گیا، اب تک سمجھ سکے نہیں لفظ ضیا کو ہم، اب تک سمجھ سکے نہیں لفظ ضیا کو ہم۔ کب تک جہان خاک میں ڈھونڈیں خدا کو ہم، دار فنا سے چلتے ہیں دار بقا کو ہم۔ دل خوگر ستم نہیں لب پر دعا نہیں، دل خوگر ستم نہیں لب پر دعا نہیں، یہ تو دیار عشق میں ہرگز روا نہیں، یہ تو دیار عشق میں ہرگز روا نہیں۔ اور حاصل تمہارے ہاتھ کا اگر آسرا نہیں، حاصل تمہارے ہاتھ کا اگر آسرا نہیں، جینے کو جی رہے ہیں پہ اس میں مزہ نہیں، جینے کو جی رہے ہیں پہ اس میں مزہ نہیں۔ اور ہنگام وصل شوق کا طوفان بپا نہیں، ہنگام وصل شوق کا طوفان بپا نہیں، گویا کہ تو ملا ہمیں لیکن ملا نہیں، گویا کہ تو ملا ہمیں لیکن ہم ملا نہیں۔ سمجھے بقا فنا کو ہمیں مل گیا سکون، سمجھے بقا فنا کو ہمیں مل گیا سکون، مر مر کے جی رہے ہیں کہو یہ بقا نہیں، مر مر کے جی رہے ہیں کہو یہ بقا نہیں۔ اور عرض کیا ہے کہ دل مٹ کے ہو رہا ہے حریف اجل میرا، دل مٹ کے ہو رہا ہے حریف اجل میرا، مجدہ یہ مل رہا ہے کہ اس کو فنا نہیں، مجدہ یہ مل رہا ہے کہ اس کو فنا نہیں۔ وہ زلف زلف ہی نہیں جو عنبری نہ ہو، وہ زلف زلف ہی نہیں جو عنبری نہ ہو، اور خوشبو زلف جس میں نہ ہو وہ صبا نہیں، خوشبو زلف جس میں نہ ہو وہ صبا نہیں۔ اور پیمانہ بھر رہا ہے جو عمر دراز کا، پیمانہ بھر رہا ہے جو عمر دراز کا، لگتا ہے ایک گھونٹ بھی اس سے پیا نہیں، لگتا ہے ایک گھونٹ بھی اس سے پیا نہیں۔
سید طواف وصل کی ایک آرزو کے ہے، سید طواف وصل کی ایک آرزو کے ہے، ہم نے تیری تلاش میں کیا 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 نہیں، ہم نے تیری تلاش میں کیا 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 نہیں، اور دامن ہے تار تار تمہارے فراق میں، دامن ہے تار تار تمہارے فراق میں، لیکن تمہاری یاد میں اس کو سیا نہیں، لیکن تمہاری یاد میں اس کو سیا نہیں۔ جاں سوزیے سخن سے یہ ارشاد واہ ہوا، جاں سوزیے سخن سے یہ ارشاد واہ ہوا، وہ شعر شعر ہی نہیں جو تب ادا نہیں، وہ شعر شعر ہی نہیں جو تب ادا نہیں۔ اور دوسرا مقطع ہے کہ ارشاد لکھ رہا ہوں میں غالب کے رنگ میں، ارشاد لکھ رہا ہوں میں غالب کے رنگ میں، حالانکہ وصف ندرت فکر و ادا نہیں، حالانکہ وصف ندرت فکر و ادا نہیں۔ اور دیکھو کمال آرزوئے جہاں گداز شوق، دیکھو کمال آرزوئے جہاں گداز شوق، جہاں پر بنی ہوئی ہے پہ لب پر گلا نہیں، جہاں پر بنی ہوئی ہے پہ لب پر گلا نہیں، دیکھو کمال آرزوئے جہاں گداز شوق، جہاں پر بنی ہوئی ہے پہ لب پہ گلا نہیں۔ اور اس کے بعد آپ کی فرمائش کے مطابق مزاحیہ ایک نظم اور دو کتاب سناتا ہوں جو موجودہ جو آج کے حالات ہیں 24 جولائی کے حوالے سے ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے ان کا، بلا کسی تعصب کے، بغیر کسی سیاسی وابستگی کے۔ ایک کتاب پہلے عرض کرتا ہوں، بجا کر ڈگڈگی کوئی کہیں بندر نچاتا ہے، بجا کر ڈگڈگی کوئی کہیں بندر نچاتا ہے، بٹھا کر نازنی کوئی سٹیج اپنا سجاتا ہے، جسے جتنا بھی مل جائے حرام اتنا ہی کھاتا ہے، اور بڑا جو چور ہے وہ شور بھی اونچا مچاتا ہے، کبھی رتی کبھی تولا کبھی ارشاد ماشا ہے، یہ جمہوری تماشا ہے، یہ جمہوری تماشا ہے۔ اور دوسرا کتا ہے، بھینس کے آگے بین بجانا اچھا لگتا ہے، بھینس کے آگے بین بجانا اچھا لگتا ہے، جنگل میں ہی مور نچانا اچھا لگتا ہے، اندھوں کو کرتب دکھلانا اچھا لگتا ہے، اور بہروں کو ہی گیت سنانا اچھا لگتا ہے، بہرے گونگے اندھے لوگوں کی بستی میں ہوں، یا سمن بکمن امیون لوگوں کی بستی میں ہوں، بستی چھوڑ کے بن کو جانا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک مزاحیہ نظم ہے، تمثیل ہے یہ، اس کا نام میں نے رکھا ہے انسان، جمہوریت اور جنگل۔ مجھے یقین ہے کہ سامعین ضرور اور ناظرین ضرور، سامعین اور ناظرین ضرور محظوظ ہوں گے۔ شہرتیں حاصل بہت سی میرے افسانے کو ہیں، شہرتوں کے واسطے ہم سر بھی کٹوانے کو ہیں، لومڑی نے چپکے عام کر دی یہ خبر، ڈر رہی ہوں آدمی جنگل میں گھسانے کو ہیں، شیر بھی خاموش تھا ڈوبا تھا گہری سوچ میں، میری شاہی کے بھی سب اسباب لٹ جانے کو ہیں، ایک گیدڑ یوں پکارا دوستو مجدہ سنو، آدمی جنگل میں بھی جمہوریت لانے کو ہیں، ایک ہرن نے یوں کہا میری سنو سب غور سے، آدمی بن باسیوں کو آ کے پھسلانے کو ہیں، اور بندروں نے خوب قوالی سے باندھا یہ سما، بندروں نے خوب قوالی سے باندھا یہ سما، ہم درختوں کی گھنی شاخوں میں چھپ جانے کو ہیں، ریچھ ہاتھی بھیڑیے چیتے نے کی سرگوشیاں، ریچھ ہاتھی بھیڑیے چیتے نے کی سرگوشیاں، آدمی آنے پہ ہم بن سے چلے جانے کو ہیں، آدمی آنے پہ ہم بن سے چلے جانے کو ہیں، سن کے ساری گفتگو سانپ اور بچھو لڑ پڑے، سن کے ساری گفتگو سانپ اور بچھو لڑ پڑے، نیولے بولے کہ ہم دونوں سے ڈسوانے کو ہیں، فاختہ مینا کبوتر چپ تھے اتنا سوچ کر، فاختہ مینا کبوتر چپ تھے اتنا سوچ کر، وقت آ پڑنے پہ ہم خاموش اڑ جانے کو ہیں، وقت آ پڑنے پہ ہم خاموش اڑ جانے کو ہیں، نظم جمہوری سے جنگل کے درندے ڈر گئے،
نظم جمہوری سے جنگل کے درندے ڈر گئے، سب پرندے ڈر گئے اور سب چرندے ڈر گئے، اس کی بنیادوں میں آئے ارشاد کتنے سر گئے، اور خواب آنکھوں میں لیے نوخیز کتنے مر گئے۔